السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین اکرام، عنقریب عید الاضحیٰ کا دن آنے والا ہے اور ہم اور آپ اس میں قربانی کا عظیم عمل انجام دینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حیات دے کہ ہم اس قربانی کو انجام دے سکیں۔ ہمارے من میں، بلکہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے من میں یہ سوال ابھر کر آتا ہے ایسے موقع پر کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ہی قربانی کر دے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ کیا اس کا یہ عمل درست ہوگا؟ اسی سوال کا جواب آج اس درس میں ہم اور آپ دیکھیں گے، اسی سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے بہت ہی واضح انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے۔ اس سوال کا جواب بخاری میں بھی، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ان سب احادیث کی کتب میں اس سوال کا جواب موجود ہے کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ہی قربانی کا جانور ذبح کر دے تو کیا اس کی یہ قربانی درست ہوگی؟ کیا اس کا جانور کا ذبح کرنا صحیح ہوگا؟ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انہ شہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر صلی ثم خطب فقال من ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانہا اخری ومن لم یذبح فلیذبح بسم اللہ، رواہ البخاری۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا یوم النحر کو، قربانی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کا جانور ذبح کر دے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہی، اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ، اور جو شخص ابھی ذبح نہیں کیا، یعنی عید کی نماز پڑھ لیا اور عید سے پہلے ذبح نہیں کیا، عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا اور صحیح وقت آ پہنچا ہے ذبح کرنے کا، فلیذبح بسم اللہ، چاہیے کہ عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ اللہ کا نام لے اور ذبح کرے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے اسی سوال کا جواب معلوم ہوا جو سوال ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے دماغ میں آیا تھا کہ قربانی اگر کر دی جائے عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے تو کیا وہ قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب اس حدیث میں موجود ہے۔ اس سے بھی واضح انداز میں اگر آپ کو جواب تلاشنا ہو تو وہ حدیث پڑھیے جو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ضحی خال لی یقال لہ ابو بردہ، کہ میرے ایک ماموں ہیں اور ان کا نام ابو بردہ ہے، ان کو ابو بردہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے قربانی کر دی قبل الصلاۃ، عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ہی۔ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ شاتک شات لحم، تیری بکری صرف گوشت کی بکری ہے، یعنی عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے تمہارا یہ ذبح کرنا صرف گوشت کے لیے ذبح کرنا ہوا، تم کو قربانی کے ثواب میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان عندی، کہ میرے پاس داجنن جزاتم من الماز، بکری کا 1 سال یا 1 سال سے کم بغیر دتا ہوا ایک بچہ ہے، کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذبحها ولن تصلح لغیرک، تم اس کو ذبح کر دو لیکن تمہارے بعد تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے درست نہیں ہے۔ ثم قال،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس سوال کا پورا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواہ البخاری. کہ جو شخص عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دے تو وہ ذبح کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے، اس میں قربانی میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. اور جو ذبح کرتا ہے عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد، فقط تم نسکہ، تو اس کی قربانی پوری ہوگی، مکمل ہوگی، اور واصاب سنت المسلمین، اور وہ مسلمانوں کی سنت کو بھی پائے گا. یعنی اس کی قربانی بھی مکمل ہوئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو بھی پا لیا. پتہ یہ چلا، اس سوال کا جواب یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہی وہ قربانی کرے گا، یا کوئی شخص غلطی سے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لے اور اس کو مسئلہ معلوم نہ ہو، تو اس سے، یہاں سے، اس حدیث سے اسے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی قربانی کی نفی کی اور واضح انداز میں فرمایا کہ ایسا کرنے والا ایسا ہرگز نہیں کرے، اس لیے کہ اس کی قربانی رائگاں ہو جائے گی، قبول نہ ہوگی، اس کی جگہ اس کو دوسری قربانی کرنی ہوگی اگر وہ مستطیع ہے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے. اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہوگی اور ہمیں مسئلہ معلوم کرنا ہوگا، تبھی کسی کے سامنے بات کریں. اگر مسئلہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم مسئلے کے سلسلے میں کسی سے بات نہ کریں بلکہ اہل علم سے پوچھیں. اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جانکاروں سے پوچھیں، اس کے بعد کسی کو مسئلہ بتائیں. بہت سے لوگ اس میں شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں اور کچھ کا کچھ جواب دے بیٹھتے ہیں، جبکہ جواب بخاری شریف کی حدیث میں بالکل واضح انداز میں موجود ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح مسئلہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.